أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صلوات پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اس مجلس کا انعقاد سید غلام حسن جعفری صاحب ولد سید محمد جمیل جعفری اور سیدہ منور کاظمی بنت سید تقی کاظمی کی ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ایک سورۃ الفاتحہ ان کے لیے پڑھ دیجئے، اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیے، تمام شہداء کو حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک کے مومنین کے لیے ایک سورۃ الفاتحہ پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم۔ یہ مجالس اور اس جیسی دیگر مجالس، ان کا ہدف میرے ادنا سے مطالعے میں یا میری فکر میں یہ ہے کہ ہم سب ایک مرتبہ پھر اپنے ہدف خلقت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم اس دنیا میں بغیر ہدف کے نہیں بھیجے گئے ہیں، یعنی ایک ایسی کیفیت کے لیے یا ایک ایسی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں جسے عربی زبان میں ذکر کی کیفیت کہتے ہیں۔ ذکر یا ذکر قرآنی مفہوم ہے۔ قرآن کی یہ آیت جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ کہتی ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اکثر لوگ ظاہر حیات دنیا کا علم رکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اکثر لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ دیکھیے اتنی لطیف آیت ہے اور اتنے معارف خداوند متعال نے اس آیت میں بھر دیے ہیں کہ اگر ہم سوچیں تو حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ یہ آیت سورہ روم کی آیت ہے، یہ اور اس سے پچھلی آیت کہتی ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ خداوند متعال کا وعدہ،
خدا اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ یعنی خدا جا بجا قرآن میں مختلف وعدے ہم سے کر چکا ہے، ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں گویا ہمیں ان وعدوں پہ یقین ہے ہی نہیں، ان وعدوں پہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ مثلا خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی جوان شادی کرنا چاہے تو خدا کیا کرے گا؟ یغنیہم اللہ من فضلہ، خداوند متعال اسے غنا عطا کرے گا اپنے فضل سے۔ شیطان کے بارے میں ہے یعدہم الفقر، وہ فقر کا وعدہ کرتا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں غنا عطا کروں گا۔ ہم کس کے وعدے پہ یقین کرتے ہیں؟ خدا کے وعدے پہ بہت کم ہے کہ ہم یقین کر رہے ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہمارے ذہن میں گھس چکی ہے اس پر ایمان ہوتا ہے، اس پہ یقین ہوتا ہے۔ شیطان کے کیے ہوئے وعدوں بعض اوقات ایک یہ مورد بہرحال اور دیگر، مثلا خداوند متعال کہتا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو خداوند متعال کو قرضہ حسنہ دے، خداوند متعال اس کو کئی گنا کر کے واپس کر دے گا۔ کتنا یقین ہے ہمیں اس وعدے پر؟ بہت سے اوقات میں ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا ہے کہ واقعاً ایسا ہوگا۔ خدا کہتا ہے یربی اللہ الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، خدا یہ سود سے حاصل ہونے والی رقم کو، اس منفعت کو ختم کر دے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو تربیت کرے گا، یعنی انہیں زیادہ کر دے گا۔ اگر میں راہ خدا میں کوئی چیز خرچ کروں گا وہ زیادہ۔ کتنی دفعہ ہمیں اس پہ یقین آیا ہے؟ نہیں، ہمیں یقین نہیں آتا ہے بہت سے اوقات میں۔ خدا نے وعدہ کیا ہے لیکن بہت سے اوقات میں ہمیں اس پر یقین نہیں آتا۔ اس کی ایک سبب یا اس ایک بات کو یا اس ایک مسئلے کو اگر حل کرنا ہو، اور خصوصاً اپنی اولاد کے لیے، تو تربیت اولاد میں کہا گیا اگر میں بچوں سے کوئی وعدہ کروں تو کوشش کروں ضرور پورا کروں۔ پہلے تو کوئی ایسی چیز کا وعدہ نہ کروں جو پورا نہ کر سکتا ہوں، لیکن اگر وعدہ کروں تو کیا کروں؟ ضرور پورا کروں۔ امام کی حدیث ہے بچے تمہیں وعدہ پورا کرتے ہوئے دیکھیں گے، خدا کے وعدوں پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب وعدہ کیا جاتا ہے تو اسے پورا کیا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں بیٹھے گی دل میں کہ وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑا بھی جا سکتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی اجازت حتیٰ کفار کے مقابلے میں بھی نہیں دی گئی: امانت میں خیانت کرنا، وفائے عہد کو نہ کرنا، اور والدین کا احترام۔ کفار ہوں اگر والدین کسی کے کافر ہوں، انہیں بھی اجازت نہیں، اسے بھی اجازت نہیں ہے کہ والدین سے بدتمیزی کر سکے۔ بر الوالدین وہاں بھی ضروری ہے، وفائے عہد بھی ضروری ہے، امانت بھی ضروری ہے۔ تو اگر ہمیں بچوں نے بچپن سے یہ دیکھا ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے ذہن میں کیا بیٹھے گا کہ ہاں جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب وہ ہمارے وعدوں پر یقین رکھیں گے تو پھر جس وقت قرآن میں خدا کے وعدے دیکھیں گے، خدا کے وعدوں پر یقین لے آئیں گے، یقین لانا آسان ہو جائے گا۔ بس پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے۔ کیوں میں نے اس آیت کی تلاوت کی؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک لفظ تھا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس کا علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی یقین نہیں رکھتے ہیں۔ بس یہ جیسے ہی خداوند متعال نے یہ کہا، اس کے فوراً بعد ایک اور آیت کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اکثر لوگ، وہی جن کا پہلے ذکر تھا انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر حیات دنیا کا علم رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ظاہر حیات دنیا کا علم رکھتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا آخرت سے جاہل ہوتے ہیں۔ جب ظاہر دنیا کی بات آئی تو کہا اکثر لوگ ظاہر حیات دنیا کا علم رکھتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ آخرت سے جاہل ہیں، کہا نہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ انسان غفلت کا شکار وہاں ہوتا ہے جہاں کسی چیز کا علم رکھتا ہو۔ غفلت کے مقابلے میں جہالت نہیں ہے، یا غفلت جہالت کے معنی میں نہیں ہے، اور غفلت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، غفلت ذکر کے مقابلے میں ہے، توجہ کے مقابلے میں۔ ہم اگر ہماری فطرتیں پاک رہیں، سالم رہیں، تو ہم آخرت سے جاہل نہیں ہوں گے،
چونکہ فطرت پر غبار آتا ہے لہٰذا ہم آخرت سے غافل ہوتے ہیں، جاہل نہیں ہوتے. جہاں کہیں وہ غبار ہٹ جائے وہی علم جو ہماری فطرت میں رکھا گیا تھا وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم آخرت سے غافل نہیں ہیں. پہلے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یعلمون، یہ کہہ رہا ہے یہ لوگ علم رکھتے ہیں. اکثر لوگ علم رکھتے ہیں. کس چیز کا علم رکھتے ہیں؟ ظاہر حیات دنیا کا. اس کا مطلب ہے دنیا کا ایک باطن ہونا چاہیے. اگر اس دنیا کا باطن نہ ہو تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ لوگ ظاہر کا علم رکھتے ہیں. ظاہر کا کہنا تب درست ہے جب باطن ہو. اگر باطن ہی نہ ہو تو پھر کیسے کہا جائے گا کہ ظاہر کا علم ہے؟ اس کا مطلب ہے اس دنیا کا ایک باطن ہے. دنیا کا نہیں، ہر چیز کا ایک باطن ہے. ہم سب کا ایک باطن ہے. اس مجلس کا ایک باطن ہے. وہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ایک باطن ہے. جب ہم حج کرتے ہیں اس کا ایک باطن ہے. جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک باطن ہے. ہر چیز کا ایک باطن ہے. ہمارے ہر عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. روایت میں اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس کا باطن یہ ہے. جھوٹ بولنے میں کیا چیز ہے؟ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ ساؤنڈ ویوز کریٹ ہوئی ہیں، بس اتنی سی بات ہے. امواج صوتی کریٹ ہوئی ہیں. آپ نے ان امواج صوتی کو اپنی اس دنیا کے مطابق پرکھنے کی کوشش کی، دیکھا کہ دنیا کے مطابق نہیں ہے. اگر وہ شخص جان بوجھ کے ایسے کہہ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ جھوٹ بولا ہے. لیکن اگر غلطی سے ایسا کہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹ بولا ہے، کہا غلطی کی ہے. بس جب آپ نے دیکھا برابر مطابق نہیں تھا، دنیا کے حقائق کے برابر نہیں تھا، آپ نے کہا کہ اس شخص نے اگر جان بوجھ کے کہا ہے تو جھوٹ بولا. اگر اس کیفیت میں کوئی شخص ہو تو اس کا باطن کیا ہے؟ امام نے کہا اس کے وجود سے ایک بری بو خارج ہوتی ہے جو فرشتوں کو اذیت کرتی ہے. فرشتوں کو اذیت کرتی ہے. یہ اس کا باطن ہے. اگر کوئی یتیم کا مال کھا لے، پیسہ یتیم کا تھا، اس بندے نے لے لیا، گاڑی خریدی ہے، گھر خریدا ہے یا کھانا کھایا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے. جس طرح سے پہلا پیسہ خرچ کر رہا تھا اسی طرح سے یہ بھی خرچ کر لیا. یہ اس کا ظاہر. باطن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. آیت اللہ حسن زادہ کاملی کہتے ہیں کہ آپ خدا کی کتاب میں قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، میں آنکھوں سے یہ دیکھتا ہوں. کون سی آنکھوں سے؟ ان آنکھوں سے نہیں، وہ جو باطن کی آنکھیں ہیں ایمان کی. کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک باطن ہے. ہر چیز کا ایک باطن ہے. اس مجلس کا ایک باطن ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ایک باطن ہے. جو آپ سن رہے ہیں اس کا ایک باطن ہے. روایت میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنہ فادخلوا فیہا وارتعوا فیہا. اگر تم جنت کے باغوں کے پاس سے کسی باغ کے پاس سے گزرو تو اس میں داخل ہو جانا اور لطف اندوز ہونا، اس سے فائدہ اٹھانا. اصحاب نے پوچھا کیا مطلب ہے جنت کا باغ؟ کہا مجالس الذکر، جہاں پر لوگ جمع ہو کر خدا کو یاد کر رہے ہوں. وہ ظاہر میں ایک عام جگہ ہے، حقیقت اور باطن میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. مصیبت یہ ہے کہ آج تک میری رسائی باطن تک نہیں ہو سکی. میں فقط ظاہر کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. اتنا کمزور ہوں کہ آج تک اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکا ہوں. آئینے میں میں نے اپنا جسم دیکھا ہے، اپنے آپ کو تو نہیں دیکھا. میرا جسم تو نہیں ہونا، میرا بھی ایک باطن ہے. میرا ظاہر یہ چہرہ ہے، میرا باطن یہ نہیں ہے. ممکن ہے باطن ایسا نہ ہو جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک ممکن ہے ہم باطن میں بہت سے انسانی کمالات کے حامل نہ ہوں، یعنی انسانیت کے درجے پہ نہ پہنچے ہوں،
اس لیے کہ اعمال کے نتیجے میں نے بننا ہے. میرا باطن کیسے بنتا ہے؟ ان اعمال کے نتیجے میں جو میں انجام دے رہا ہوں. حضرت نوح کا بیٹا جب غرق ہونے لگا تو کیا کہا خدا میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے. خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. یہ تمہارا اہل تمہارے لائق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عمل غیر صالح ہے. خداوند متعال ہماری آئیڈینٹی بتا رہا تھا. انسانوں کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ اعمال جو انسان انجام دیتے ہوں. ان اعمال کے نتیجے میں میرا اندر بن رہا ہے، میرے اندر ایک انسان بن رہا ہے انشاءاللہ، پھر ایک مسلمان بن رہا ہوگا انشاءاللہ، ایک مومن بن رہا ہوگا، پھر متقین کی صفات نہ جانے کے. بہرحال یعنی اندر بالکل اسی طرح سے جس طرح سے لاروا کے اندر ایک جاندار چیز بن رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو مکمل ہو جاتا ہے وہ مخلوق جو لاروا کے اندر ہے، تو اسے پھر لاروا سے نکلنا ہوتا ہے. اسی طرح سے موت آئے گی، میری حقیقت میرے اپنے لیے آشکار ہو جائے گی. کیا بنا ہوں اس وقت پتہ چلے گا. یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم یقین پیدا کر لیں کہ اس دنیا کا ایک باطن ہے. ہم دنیا کو اپنے ظاہر کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں بہت سے اوقات میں کہ ہم بہت تیز ہیں، بہت سمجھدار ہیں. کسی کو اگر دھوکہ دیکھ کے ایک چیز حاصل کر لی تو میں نے سوچا میں بہت چالاکی کی ہے. اگر ایک ولی خدا سے پوچھیں جو باطن کو دیکھ سکتا ہو تو وہ کہے گا بہت ضرر کیا ہے تم نے، اپنے آپ کو زخم لگائے ہیں تم محسوس نہیں کر رہے، اپنے آپ کو زخمی کیا ہے تم نے محسوس نہیں کیا. اگر ایک شخص کمزور ہو اور میں اسے دبا دوں، غصے ہو جاؤں اپنے پیسے کی بنیاد پہ یا اپنی جوانی اور طاقت کی بنیاد پر، تو ممکن ہے میں جا کے کسی کو فخر فروشی کروں اور میں کہوں میں نے بڑا کمال کیا تھا آج. ایک ولی خدا دیکھنے والا ہو وہ مجھے کہے گا تم نے اپنے آپ کو بہت ضرر دیا ہے، اب اس ضرر کو ہٹانے میں تمہیں محنت کرنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. دین کی بنیاد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. دین ایک ہی لیئر نہیں رکھتا ہے، یہ جو ظاہر ہے بس، یہ نماز عبادات ساری کی ساری ان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اس باطن میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ خلوص اور حالت توجہ ہے، حالت ذکر ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. دیکھیے خدا کہہ رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ ظاہر حیات دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، باطن کا علم نہیں رکھتے ہیں. ایک مطلب اس آیت سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ باطن ہے، اسی لیے تو خداوند متعال عالم الغیب والشہادہ ہے. باطن کا بھی عالم ہے، ظاہر کا بھی عالم ہے. سورہ جمعہ ہی کی آیت ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. تمہیں لوٹایا جائے گا کس کی طرف؟ اس کی طرف جو عالم غیب و شہادت ہے. اس کا مطلب ہے فقط ظاہر نہیں ہے، ایک باطن ہے. خوب دوسرا مطلب کیا حاصل ہوتا ہے؟ دوسرا مطلب اس آیت سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ مجھے سارے کا سارا ظاہر بھی معلوم نہیں ہے. پھر سے انسان کو اس کی کمزوری بتائی جا رہی ہے کہ تکبر میں مبتلا نہ ہونا. یہ ظاہر کا بھی جو علم ہے یہ سب کا سب تمہیں حاصل نہیں ہوتا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو لفظ من ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ظاہر علم کا علم حاصل نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا علم. جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا سائنٹسٹ ہو، وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے. وہ کہے گا ایک فریکشن ہے، ایک سرفیس ہے، ایک تھوڑے سے گوشے کا علم حاصل ہوا ہے. سب کے سب کا علم تو حاصل نہیں ہوا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. سارے انسان جمع ہو جائیں تب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں دنیا کے ظاہر کا بہت زیادہ علم ہے. کوئی ہے آج تک؟ پورے یہ 6-7 ارب لوگ 7 ارب لوگ جمع ہو جائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چھوٹا سا پلینٹ جو آپ پوری کائنات کے مقابلے میں دیکھیں تو ایک ڈاٹ جتنا نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے آنکھ سے، اتنا چھوٹی ہے یہ زمین ہماری. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی زمین کو اس 7 ارب لوگوں نے کشف کر لیا ہے؟
دیکھ لیا ہے؟ نہیں. خشکی کو نہیں دیکھ سکے جو 1/3 ہے یا 1/4 ہے, 1/3 ہے شاید, اس کو نہیں دیکھ سکے. جائے کہ سمندر میں کیا ہے, کون سی مخلوقات, یہ سارے کا سارا ظاہر کا ہے نا, یہ باطن تو نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے, حیات دنیا ہے. جائے کہ آؤٹر اسپیس, آسمانوں میں کیا رکھا ہے, کائنات میں کیا ہے, وہاں کیسی مخلوقات ہیں, کسے علم ہے؟ نہیں, علم نہیں ہے ہمیں. بس خدا کیا کہہ رہا ہے, جو تمہیں علم ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور ظاہر کا علم ہے. لیکن کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اکثر لوگوں کے بارے میں. اکثر لوگوں کو ظاہر کا علم ہے فقط, باطن کا نہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جنہیں فقط ظاہر کا علم نہ ہو, باطن کا علم بھی ہو. اگر یہ کہا جائے اکثر لوگ ظاہر کا علم رکھتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے ہیں جو باطن کا علم بھی رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ثابت ہو جائے گی اسی آیت سے کہ اکثر لوگوں کو ظاہر کا بھی پورا علم حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بعض ایسے ہیں جو ظاہر کو بھی پورا جانتے ہیں. دو فضیلتیں یہاں سے حاصل ہو جاتی ہیں. دیکھیے, ایک یہ کہا ہے کہ اکثر لوگ ظاہر کا علم رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ ہیں جو باطن بھی جانتے ہیں. اکثر لوگوں کو تھوڑا سا علم حاصل ہے, اس کا مطلب ہے کچھ ایسے ہیں جنہیں سارا علم حاصل ہے. کون ہے وہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات میرے آگے ہاتھ جیسی ہے. کسی نے آ کے پوچھا, علی آپ جو ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں, سوچتے بھی نہیں ہیں, یہ کس طرح سے جواب دے دیتے ہیں؟ مولا نے کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5. مولا نے کہا تم نے سوچ کے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا مولا یہ انگلیاں میرے سامنے ہر وقت حاضر رہتی ہیں. مولا نے کہا جس طرح یہ ہاتھ تمہارے سامنے حاضر ہے, کائنات میرے سامنے اس طرح سے. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مولا کہہ رہے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ میرے سامنے آیا ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. فقط یہ دنیا نہیں, ہر چیز کا علم ہے. اس لیے کیا فرما رہے تھے, لو کشف الغطاء مزددت یقینا, اگر پردہ ہٹا دیا جائے علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی پردہ ہے ہی نہیں. لوگوں پر پردہ ہو سکتا ہے, مولا پہ پردہ نہیں. میں نے کیا کہا, کب یہ پردہ ہٹتا ہے؟ جب ہم مرتے ہیں. جیسے ہی مرتے ہیں یہ پردہ, یہ غلاف جو اس وقت ہماری آنکھوں پہ, یہ ہٹ جاتا ہے. مولا کے آنکھوں پہ, مولا کے دل پہ کوئی پردہ نہیں ہے. کبھی بھی یقین میں اضافہ نہیں ہونا, صرف معرفت خداوند متعال. چونکہ لامتناہی ہے, لہٰذا مولا کا وہ علم بھی لامتناہی ہی کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. بس اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے بعض ہستیاں ایسی ہیں جو اس دنیا میں خدا نے بھیجی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان سے باطن سیکھ سکوں. میں ان سے باطن, ظاہر سیکھنے کے لیے, ظاہر بھی جو بھی مجھے حاصل ہوتا ہے انہی کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے, انہی کے فیض ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. لیکن خداوند متعال نے جو عقل دی ہے, جو انہی کے فیض, انہی کا بہرحال انہی کے واسطے سے فیض ہوا ہے, حاصل ہوا ہے, اس عقل کے ذریعے سے میں ظاہر دنیا کو جان سکتا ہوں. ایئر کنڈیشن کیسے بنانا ہے, گھر کیسے بنانا ہے, ان ساری چیزوں کو میں جان سکتا ہوں اپنی عقل کے ذریعے سے. غلطیاں کروں گا پھر ٹھیک کروں گا, پھر غلطی کروں گا پھر ٹھیک کروں گا. لیکن باطن ایسی چیز نہیں ہے. باطن کو میں اس طرح سے نہیں سیکھ سکتا ہوں. بعض چیزوں کی طرف توجہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی بہرحال ایک خاص پاکیزگی کی ضرورت ہے. تو کیا ہوا پھر؟ خداوند متعال نے ایسی ہستیوں کو بھیجا جو مجھے ہر چیز کا باطن بتلائیں کیسا ہے. کیوں؟ تاکہ میں اس زندگی کو بھی سمجھ سکوں, اس کے باطن کو بھی سمجھ سکوں, اور اس ظاہر کو اس باطن کے مطابق کر دوں, اس ظاہر کو اس باطن کے مطابق جیوں. ظاہر میں جب صدقہ دے رہا ہوں گا یا نیک کام یا کسی مومن کی مدد کر رہا ہوں گا
تو ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے یا میری جیب سے پیسہ جا رہا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ جا نہیں رہا، تمہارے پیسے میں اضافہ ہو جائے گا، میں اپنی اس ظاہری زندگی کو اس باطنی قانون کے مطابق گزارتا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ جو تمہیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو باطن میں چل رہا ہے وہ فلاں بتا گئے تھے، میرے مولا و آقا بتا گئے تھے، قرآن بتا گیا تھا۔ تو پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر کہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی اس باطن کے مطابق گزاروں۔ فرشتوں کی ایک جماعت واپس آسمان کی طرف، آسمان کا مطلب یہ بلندی نہیں ہے، فرشتوں کی ایک جماعت اپنے اہل میں واپس گئے، جانے کے بعد دوسرے فرشتوں نے کہا کہ تم سے کچھ ایسی خوشبو آ رہی ہے جو فرشتوں سے نہیں آتی ہے، بتاؤ یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا کنا عند قوم، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے تھے کہ یذکرون محمدً وعلی محمد، کہ وہ اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے، خوشبو ان سے آ رہی تھی۔ خوشبو ان سے آ رہی تھی، خوشبو ان سے آ رہی تھی، وہ ان کی خوشبو کمال ہم نشین درمن اثر کرد، میں جس کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس کا اثر ہوتا ہے۔ فرشتے کہہ رہے تھے خوشبو ان سے آ رہی تھی، وہ ہم میں آ گئی۔ کہا اچھا تو پھر ہمیں بھی وہیں لے جاؤ جہاں پر وہ لوگ سارے جمع تھے۔ کہا وہ لوگ تو اب چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو۔ کہا اچھا اگر وہ چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس جگہ لے جاؤ جہاں وہ ذکر کر رہے تھے، در و دیوار میں یہ خوشبو ہوگی، ہم وہاں سے لے لیں گے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بہت بڑے ولی خدا صاحب تفسیر المیزان ایک ایسے امام بارگاہ میں گئے جس کے دو حصے تھے، ایک حصہ تھا وہ تھا جو نیا بنا ہوا تھا اور ایک حصہ وہ تھا جو پرانا تھا۔ پوچھا یہاں کتنے عرصے سے مجلس ہو رہی ہے؟ کہا 40 سال سے یہاں مجلس ہو رہی ہے۔ تو وہ اس حصے میں بیٹھے ہوئے تھے جو نیا بنا تھا، اٹھ کے اس حصے میں جا کے بیٹھ گئے جو پرانا بنا ہوا تھا۔ کہا یہ در و دیوار 40 سال سے مجلس سن رہی ہے، وہ جو نیا بنا ہے وہ اب مجلس سن رہی ہے۔ در و دیوار میں اثر ہے، در و دیوار میں جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مصیبت کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں دیکھ نہیں سک رہا ہوں اس اثر کو، چونکہ دیکھ نہیں سک رہا ہوں، حس نہیں کر سک رہا ہوں، لہٰذا بہت سے اوقات میں یقین ہی نہیں کرتا ہوں۔ ہر چیز اس وقت اس جگہ کی، ہر جگہ کی ذکر خداوند متعال میں مشغول ہے، تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن میں نے کبھی سنی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں سنی۔ بعض لوگ شب قدر میں ہر چیز کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دیکھا ہر چیز سجدہ کر رہی ہے۔ ہمارے ایک استاد سنا رہے تھے اپنے کسی شاگرد کے بارے میں کہ وہ آیا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے تحمل نہیں ہو رہا ہے، صبر نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے ایک کیڑا، ایک حشرات میں سے ایک حشرہ جاتے ہوئے دیکھا، کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، مجھ سے تحمل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہے رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ پہ سنگریزے تسبیح و تحلیل کر رہے تھے اور مشرکین و کفار سن رہے تھے۔ ہمارے دادا محترم کہا کرتے تھے کہ رسول کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ اگر سنگریزے اٹھائیں تو وہ تسبیح کرنا شروع ہو جائیں۔ رسول کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ اگر سنگریزے ہاتھ پر اٹھائیں تو وہ تسبیح کریں۔ یہ تسبیح پہلے بھی کر رہے تھے، لوگ سننے پہ قادر نہیں تھے۔ رسول نے تصرف ان سنگریزوں میں نہیں، لوگوں میں کیا تھا۔ پہلے سننے کے قابل نہیں تھے، رسول نے سننے کے قابل بنا دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صحابی نے کہا ما اکثر الحجیج و اقل الضجیج، حاجی بہت زیادہ ہیں، آوازیں بڑی کم ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ کہا نہیں ایسے نہیں کہو ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج، حاجی بہت تھوڑے ہیں، آوازیں بہت زیادہ ہیں۔ کہا مولا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے لیے اس صحابی کو باطن بین بنا دیا، باطن دیکھنے کی قدرت عطا کی۔ تو کیا دیکھا کہ اکثر لوگ مختلف جانوروں کی شکلوں میں طواف کر رہے ہیں، حاجی بہت تھوڑے تھے، باطن دیکھنے کے قابل ہو گئے۔
باطن دیکھ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن دیکھا جا سکتا ہے, ایسا نہیں دیکھا جا سکتا. آپ نے قرآن کی آیت دیکھی ہے, خداوند متعال کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں آیت پڑھنے میں, ان کو ہم نے دل دیا, یہ اس کے ذریعے سے تفقہ نہیں کرتے, گہرا علم حاصل نہیں کرتے, حقیقت کا علم حاصل نہیں کرتے. ان کو ہم نے آنکھیں دیں, یہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں. ان کو ہم نے کان دیے, یہ ان سے سنتے نہیں ہیں. ایک عالم دین کہہ رہے تھے, آپ تصور کرتے ہیں کہ خدا ان آنکھوں سے نہ دیکھنے پہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا؟ یہ جو آنکھیں خدا نے مجھے دی ہیں, اگر میں ان سے نہ دیکھوں تو خدا ایسا کہے گا کہ تم نے ان آنکھوں سے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ اکثر لوگ آنکھوں سے نہ دیکھنے پہ جہنم نہیں جائیں گے, ان آنکھوں سے بری چیزیں دیکھنے کی وجہ سے جہنم جائیں گے, نہ دیکھنے سے تو نہیں جائیں گے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مجھے ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ چاہے تو ظاہر کے بجائے باطن کو دیکھ سکتا ہے. یہ اس حالت پہ نہیں آتا, اس کی وجہ سے یہ عام لوگوں جیسا, عام جانوروں جیسا ہے. اولئک کالانعام, عام جانور بھی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, میں بھی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. بعض جانور مجھ سے زیادہ بہتر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے, ان کی آنکھیں مجھ سے زیادہ تیز ہوں گی. مثلاً عقاب یا شاہین کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس کو زیادہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہے. اسی طرح سے دیگر حواس نہیں, مجھ میں خدا نے صلاحیت رکھی ہے کہ میں باطن کو دیکھ سکتا ہوں. خدا کرے کہ میں اس قابل ہو جاؤں آہستہ آہستہ کہ میں اسے دیکھ پاؤں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. خیر, آگے بڑھتے ہیں. بس یہاں تک یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اس زندگی کا ایک باطن ہے, باطن کے بغیر نہیں ہے. میرا ہر عمل اس باطن کو بنا رہا ہے. میرا ہر عمل, اس بارے میں گفتگو بہت زیادہ کی جا سکتی ہے, میں تیزی سے آگے گزرنا چاہتا ہوں. میرا ہر عمل اس باطن کو بنا رہا ہے. ایک کتاب میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھی تھی, کیف تصنع نفسک, انگریزی کا ترجمہ تھا عربی میں. اس میں دکھایا کہ ایک اسٹیچو ہے, ایک بت ہے, مجسمہ ہے. اسی بت, وہ آدھا تراشا ہوا بت ہے, صرف اوپر کا حصہ تراشا ہوا ہے, نیچے پتھر ہے. اور اسی بت کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑی ہے اور ایک چیزل ہے, چھینی کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں, بہرحال وہ ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو تراش رہا ہے. بالکل اس کیفیت میں ہیں اس وقت ہم لوگ. خدا نے تھوڑا سا موقع دیا ہے, اس دنیا میں جاؤ اپنے آپ کو تراشنے کی کوشش کرو. کیسے بناتے ہو, کیسا بنو گے, یا اچھا یا برا. اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ مجھے خود کو تراشنا سکھلاتے ہیں. اہل بیت مجھ سے کہتے ہیں ایسے کرو گے تو اس طرح سے بنو گے, ایسے کرو گے تو اس طرح بنو گے. مجھے یہ سکھلا رہے ہیں. خدا کی کتاب کیا کرتی ہے؟ دین کیا کرتا ہے؟ مجھے خود کو تراشنا سکھلا رہا ہے دین. فلاں کام کرو گے, فلاں اثر ہے, فلاں. یہ اثر جو ہے نا ہر کام کا, یہ فقط و فقط اہل بیت کو یا کتاب خدا کو یا خداوند متعال کو معلوم نہیں ہے, حتیٰ شیطان کو بھی معلوم ہے. ایک عمل کا اثر کیا ہے یہ شیطان ملعون کو, ابلیس کو بھی معلوم ہے. اسے پتہ ہے میں نے اگر ایک درود پڑھا تو میری زندگی کہاں سے کہاں بدل جائے گی. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ایک مرتبہ نماز جماعت میں گیا یا مجلس میں گیا تو میری زندگی پہ کیا اثر آئے گا. لہٰذا وہ ایک درود بھی نہیں پڑھنے دیتا, لہٰذا وہ ایک درود سے بھی روک لیتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کوئی اچھا کام نہ کر سکے. اسے پتہ ہے کہ کون سا برا کام کرو گے جو ظاہر میں چھوٹا ہوگا تو اس کا اثر پوری زندگی پہ کیا آئے گا. لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے اس برے چھوٹے سے ظاہری چھوٹے سے کام کی طرف بھی لے کے جائے, چونکہ وہ جانتا ہے. دوسری طرف سے اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے بھیجا تاکہ مجھے یہی نظام سکھلائیں. جب سکھلائیں تو پھر کیا کروں؟ پھر یہ کروں کہ زندگی اس نظام کے مطابق چلاؤں, اس کے مطابق نہیں جو میں نے سیکھا ہے خود سے, جو میری عقل میں آیا ہے
وہ تو باطن نہیں دیکھتی ہے. تو وہ جو باطن دکھلانے کے لیے بھیجے گئے تھے ان کے مطابق چلنے کی کوشش کروں. صبر کرنا پڑے گا. ہر نماز پڑھتے وقت میری یہ توجہ ہوگی کہ مجھے کچھ ایسا مل رہا ہے جو میں دیکھ نہیں رہا ہوں، لیکن میرے اہل بیت مجھے بتلا گئے تھے کہ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ تم نماز میں تمہیں کیا مل رہا ہے، ساری عمر سجدے سے سر نہ اٹھاتے، ایک سجدے سے سر نہ اٹھاتے. اگر یہ پتہ چل جاتا، اس کا مطلب ہر چیز کا وہ باطن ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سکھلائیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اگر اس کیفیت کو حاصل کر لوں، میں کہہ رہا تھا کہ مجلس کا ہدف کیا ہے، مجھے ایسے سمجھ میں آتا ہے، ممکن ہے غلط سمجھ میں آتا ہو، آپ لوگ ممکن ہے بہتر سمجھتے ہوں. مجھے ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ مجلس مجھے اس حالت میں لاتی ہے جہاں میں توجہ کی حالت حاصل کرتا ہوں، اٹینٹو ہو جاتا ہوں. پہلے میں دنیا میں گھوما ہوا تھا، مشغول تھا اپنے کاموں میں، اپنے طور سے زندگی چلانے کی کوشش کر رہا تھا. مجلس میں آیا تو ایک مرتبہ دوبارہ یاد آ گیا، نہیں میں نے اس طرح سے زندگی نہیں گزارنی ہے جس طرح سے جانور گزارتے ہوں. مثلا میں نے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے جس طرح سے خدا کہہ رہا ہے. میں نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جس طرح سے اہل بیت کہہ رہے ہیں. یعنی حالت ذکر میں لے کے آتی ہے مجلس، مجھے حالت ذکر میں لے آتی ہے. اٹینٹو ہو جاتا ہوں، میں متوجہ ہو جاتا ہوں. وہی جو پہلے سیکھا ہوتا ہے اسی کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہوں. میں نے کیا کہا کہ ذکر اس حالت کو کہتے ہیں جہاں انسان کو علم ہوتا ہے، توجہ حاصل ہو جائے تو ذکر ہوتی ہے. غفلت کسے کہتے ہیں؟ علم ہو اور توجہ نہ ہو، کہتے ہیں یہ غافل ہے، اس لیے کہ اسے علم ہے لیکن توجہ نہیں. حالت ذکر میں آ جاتا ہوں. حالت ذکر میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کی یاد آوری، یاد میں مبتلا ہو جانا. ہم یہ جو اذکار ہیں سبحان اللہ یا اور دیگر اذکار، انہیں ذکر کیوں کہتے ہیں؟ ان کے ذریعے سے ہم یاد خدا میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے اسے ذکر کہتے ہیں. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ میں کسی کی یاد میں مبتلا ہو جاؤں. اصل یہ ہے کہ میری توجہ کسی چیز کی طرف ہو جائے، اسے کہتے ہیں ذکر کی حالت. غفلت کی حالت کیا ہے؟ اسی سے غافل ہو جانا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیسوں کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی ہے. خدا کی عظیم ترین نعمت ہے اگر تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے یہ حاصل ہو جائے. پیسے خرچ کر کے حاصل نہیں ہوتی. آپ مجلس میں آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیے تو اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں نا تو ہم شاید اس حالت میں ہوتے ہیں، ذکر کی حالت میں شاید ہوتے ہیں. یعنی ہماری توجہ دنیا کی طرف نہیں ہوتی، خدا کی طرف ہوتی ہے. کل مولود یولد علی فطرہ یا علی فطرت الاسلام، یعنی فطرت توحید. جب آتا ہے تو اپنے اندر توحید لے کے آتا ہے. اس کے بعد والدین کیا کرتے ہیں؟ یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. غلط تربیت کے نتیجے میں بچہ یا نصرانی بن جاتا ہے، یا یہودی یا مجوسی یعنی مشرک ہو جاتا ہے. جب آتا ہے تو موحد ہوتا ہے، لیکن اگر ہم تربیت کرنا نہ سیکھیں تو آہستہ آہستہ بچہ مشرک، جیسے ہی بڑا ہوگا مشرک ہو جائے گا. اتنی پاک فطرت ہوتی ہے یہ. کبھی آپ توجہ کریں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. میں کر چکا ہوں تجربہ، اساتذہ نے بھی کہا ہے. بچہ پیدا ہوا، آپ اسے گود میں لیں اور آرام سے اس کے کان میں دور سے ہی بہرحال اس کو اذان سنائیے. بچہ ایک دم رک جاتا ہے، بالکل ٹھہر جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے، اسٹل. کیوں؟ ہمارے استاد نے کہا ایک ایسی آواز اس کے کان میں آ رہی ہے جو بالکل اس کی فطرت کے مطابق ہے. یہ سن رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ. دیکھتا ہے میرا پورا وجود اس آواز کے برابر ہے، مطابق ہے. جو کچھ یہ کہہ رہی ہے آواز، میرا وجود پورے کا پورا اسی سے بھرا ہوا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ انسان کا تعلق دنیا سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے. جتنا جتنا تعلق زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہی جو خدا نے عطا کیا ہوا تھا اس پہ غبار آتا ہے، اس پہ ایک پردہ آ جاتا ہے.
جب پردہ آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں ایک ایسی عمر کو پہنچتا ہوں، ایک ایسی ایج کو پہنچتا ہوں جہاں کچھ چیزیں سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہوں، جسے ہم بلوغ کہتے ہیں. خدا کہتا ہے اب میں تمہیں ایک پلان دیتا ہوں، اس پلان کے ذریعے سے وہی پہلے والی حالت حاصل کر سکتے ہو، اپنی فطرت کو ریوائیو کر سکتے ہو. کیوں انبیاء کو بھیجا گیا؟ نہج البلاغہ کہتی ہے لِيُثِيرُوا دَفَائِنَ عُقُولِهِمْ وَمَنْسِيَّ فِطْرَتِهِمْ. انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کی فطرت کو دوبارہ زندہ کر دے. کس کے ذریعے سے زندہ ہوتی ہے؟ اس دین اور شریعت کے ذریعے سے. اگر اس پر عمل کرتا رہوں، یہ کیا کرے گی؟ یہ شریعت، یہ مجھے اسی حالت پہ لے جائے گی، اس پاک فطرت پہ لے جائے گی. میں موحد ہو جاؤں گا. ابھی ممکن ہے کہ میں کانسیپٹس میں موحد ہوں، اپنے عمل میں نہ ہوں. بہرحال خدا کرے کہ ہم لوگ سب اپنے عمل میں. ایک بحث ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. خیر واپس لوٹتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ اہل بیت یہ مجالس کیا کر رہی ہیں؟ یہ مجھے ذکر کی حالت میں لے کے جا رہی ہیں، یعنی مجھے زندہ کر رہی ہیں، دوبارہ یاد آوری کر رہی ہیں، اٹینٹیو کر رہی ہیں اس بات کی طرف کہ مجھے کیا کرنا ہے. حالت ذکر میں آ جاتا ہوں، اٹینٹیو ہو جاتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس حالت کو، ذکر کی حالت کو محفوظ کر لیتے ہیں زیادہ دیر تک کے لیے. مثلاً ایک مرتبہ یاد خدا میں مبتلا ہوا، یاد اہل بیت میں مبتلا ہوا، کوشش کرتا ہوں کوئی چیز مجھے ڈسٹریکٹ نہ کر سکے، توجہ میری نہ ہٹا سکے، اپنے آپ کو زیادہ دیر تک باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اسی حالت میں. بعض اوقات نہیں، اپنے ہاتھ سے یہ حالت دے دیتا ہوں خود سے. یہ جو ذکر کی حالت ہے یہ 3 طرح کی ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ فقط و فقط میری زبان حالت ذکر میں ہو، دل حالت ذکر میں نہ ہو. حقیقت میں کس کا کام ہے ذکر کی حالت میں آ جانا؟ روح کا کام ہے اور دل کا کام ہے. یعنی یاد آوری کی کیفیت، کسی کی یاد میں مبتلا ہونا، یہ حقیقت میں میری روح کا کام ہے، میرے دل کا کام ہے، میری زبان کا کام نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر یاد میں مبتلا ہوں تو پھر اس کا اثر یہ ہے کہ زبان سے بھی اسی شخص کو یاد کر رہا ہوں گا. نہ فقط یاد کر رہا ہوں گا، وہ جس کی یاد میں دل مبتلا ہوگا اس کے بارے میں بات کرنا اچھا لگتا ہوگا، زبان سے ذکر شروع ہو جائے گا. یہ جو پہلا مرتبہ ہے ذکر کا، جسے ذکر لسانی کہتے ہیں، لفظی کہتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے. یہ اس وقت اچھی ہے جب دل یاد میں مبتلا ہو. اگر دل یاد میں مبتلا نہ ہو تو بعض لوگوں نے کہا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حالت قساوت قلبی پیدا کرتی ہے. فرض کریں میں زبان سے ذکر کہہ رہا ہوں، ظاہری ذکر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا استغفر اللہ کہہ رہا ہوں، اور دل غافل ہے، دل غافل ہے. اسی لمحے میں کوئی بری چیز سوچ رہا ہوں، کسی کے بارے میں سوء ظن کر رہا ہوں، کسی سے حسد کر رہا ہوں، یا کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں. اس وقت دل غافل ہے، زبان ذکر کہہ رہی ہے. علماء نے کہا یہ کیفیت قساوت قلبی لے آئے گی. کیوں؟ شاید اگر تشبیہ دینا چاہوں تو اس طرح سے تشبیہ دوں کہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں لیکن منہ موڑا ہوا ہوں. خدا سے اگر بات کی جا رہی ہے اور اس کا ذکر، اس کو یاد کیا جا رہا ہے زبان سے، اور دل دوسری طرف ہو، کہا یہ حالت قساوت قلبی لے آئے گی. لہٰذا یہ سب سے زیادہ اہم نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ اہم نہیں ہے. وہ جو دوسری حالت ہے وہ زیادہ اہم ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ شاید میں زبان سے یا اپنے دہن سے، اپنے منہ سے کچھ نہ کہہ رہا ہوں لیکن کسی کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوں. کبھی آپ تجربہ کر سکتے ہوں گے، کبھی کسی حرم میں گئے ہوں تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے مولا کی طرف توجہ کر رہے ہیں. آغا حسن علی نخودے کی حرم جایا کرتے تھے، بہت بڑے ولی خدا، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ان کی قبر ہے. وہاں پر زری کے سامنے جا کے خاموش کھڑے ہو جاتے تھے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید سو گئے، لیکن نہیں، دل زیارت میں مبتلا تھا، دل زیارت کر رہا تھا امام کی. زبان بے شک خاموش ہو. اگر میں پوری زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ لوں اور امام کی طرف ایک دفعہ بھی توجہ نہ ہو، اس کی بنسبت اگر میں 3 منٹ کے لیے وہاں رکا ہوں اور دل امام سے جڑ گیا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے.
بس یہ مجلسیں کیا کرتی ہیں؟ مجھے اس کیفیت میں لانے کی کوشش کرتی ہیں، یا اس کیفیت میں انہیں لانا چاہیے. اگر مجلسیں یہ کام نہ کریں اب مجھے پریشان ہونا چاہیے. اگر ایک ایسی مجلس میں جاؤں جہاں جانے کے بعد غافل ہو جاؤں، غفلت کی حالت حاصل ہو جائے، تو اب مجھے پریشان ہو جانا چاہیے. اگر ایک ایسی مجلس میں جاؤں جہاں دل ذکر کی حالت میں آ جائے، وہاں حالت قلبی یہ ہو کہ میرا دل یاد میں مبتلا ہو جائے. جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا وہ زبان سے ذکر کہہ رہے تھے، دل ان کے غافل تھے. کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، جب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. کس کا سر کاٹا ہے؟ اسلام ہی کا تو سر کاٹا ہے. اسلام کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ تھوڑی کاٹا جا سکتا ہے. زبان ذکر میں مبتلا تھی، ذکر کر رہی، لیکن دل غافل تھے، دل غافل تھے. بس ایک کون سا ذکر ہے؟ ذکر قلبی، جہاں دل یاد میں مبتلا ہو جائے. یہ کیسے مبتلا ہوتا ہے؟ یہ کیسے مبتلا ہوتا ہے؟ میں اگر اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنے کی پریکٹس کروں یہ حالت حاصل ہو سکتی ہے. چونکہ شدت سے دنیا کی طرف توجہ رکھتا ہوں لہٰذا دل مبتلا نہیں ہوتا یاد میں. دل دوری محسوس کرتا ہے، کنیکشن پیدا نہیں کر پاتا. یہ میری روح کی غذا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ میری زندگی کی گارنٹی ہے. اگر یہ نہ ہو میں زندہ نہیں ہوں گا، روح میری مر جائے گی. اتنی شدت سے مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں اگر سو رہا ہوں تو خدا کہتا ہے کہ فجر کے وقت میں جاگ جاؤ اور آؤ میرے سے کنیکٹڈ ہو، کنیکشن پیدا کر لو، ذکر کی کیفیت میں آ جاؤ. اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد میں مبتلا ہونے کے لیے نماز پڑھو. لیکن میں وہاں پر بھی غافل رہتا ہوں بہت سے اوقات میں. وہاں پر بھی غافل کیسے ہوگا؟ وہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو میں بڑا ہوتا جاتا ہوں، لوگوں سے، چیزوں سے میرے تعلقات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، میں اس فطرت کو بھول جاتا ہوں جس پر میں تھا. خدا مجھے عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو دنیا سے کٹنا سکھلاتا ہے. خدا کہتا ہے آؤ نماز میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کاٹ لو، ہر چیز سے کاٹ لو. آپ اگر توجہ کریں ابھی سب کے سب کٹے ہوئے ہیں. اپنی طرف اگر ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، وہ فکر جو پہلے تھی ابھی نہیں ہے. یہاں مجلس میں آنے سے پہلے اور چیزوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، ابھی نہیں سوچ رہے. شدت سے یہ حالت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ، یا حاصل ہو جاتی ہوگی جب مصائب پڑے جاتے ہیں. آپ محسوس کریں گے کہ آپ ہر چیز سے کٹے ہوئے ہیں. وہ مرغوب غذا جو آپ کو اچھی لگتی تھی، اگر مصائب سن رہے ہوں اور آنسو بہا رہے ہوں، میں لا کے دوں آگا یہ کھائیں گے آپ؟ تو آپ کہیں گے نہیں، حالانکہ مرغوب تھی یہ غذا، اچھی نہیں لگے گی اب آپ کو. کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر چیز سے کاٹا ہے. جب کاٹا ہے تو اپنے آپ کو حسین سے جڑا ہوا دیکھا ہے. جیسے ہی جڑا ہوا دیکھا ہے تو مصائب ان پہ آئے تھے، آپ کو محسوس ہو رہے ہیں. ہلکی سی حس پیدا ہوتی ہے، ہلکا سا محسوس ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ امام پیاسے تھے، ہلکا سا تصور ذہن میں آتا ہے حسین اور پیاسا. چونکہ دل ادھر جڑا ہوا ہوتا ہے آپ کے آنسو چھلکنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا کنیکشن نہ ہو رہا، سخت ترین مصائب پڑے جا رہے ہوں، آپ گریہ نہ کر سکیں. اگر آپ توجہ کریں، یہ کنیکشن اور یہ توجہ اور ذکر تمام عبادتوں کی روح ہے. تمام عبادتوں کی روح بغیر استثناء کے. مجھے ایسی عبادت نہیں معلوم ہے جس کی روح یہی حالت توجہ نہ ہو. مجھے ایسی عبادتیں نہیں معلوم ہیں سوائے توسلیات کے. توسلی بعض عبادتیں ہیں شاید وہاں پر اگر نہ بھی ہو تو نہیں معلوم ہے. بہرحال ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. آج کی مجلس کو آپ مقدمہ سمجھیے انشاءاللہ کل کی مجلس کے لیے. بہرحال یہ گزارشات کرنا ضروری تھی میرے لیے. بات کو بہت زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے لیکن خلاصتاً عرض کیا ہے. بس جتنی مرتبہ آپ اپنے آپ کو کاٹیں گے اور یہ پریکٹس حاصل کر لیں گے، اتنی مرتبہ آپ کی روح میں یہ طاقت پیدا ہوگی، یا بار بار کر لینے سے یہ طاقت پیدا ہوگی کہ نماز کے بعد بھی، مجلس کے بعد بھی
جب عام لوگوں سے مل رہے ہوں گے، جب کھانا کھا رہے ہوں گے، جب بیگم سے بات کر رہے ہوں گے، جب بچوں سے بات کر رہے ہوں گے، تو حالت ذکر سے باہر نہیں آئیں گے. جب حالت ذکر سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر ان سے اس طرح سے بات کریں گے جیسے آپ کو مولا کو اچھا لگتا ہو. پھر وہ چیز دیکھیں گے جو آپ کے مولا کو اچھا. لیکن اگر آپ اس حالت ذکر سے خود کاٹ لیں گے، نکال لیں گے، تو پھر وہی پرانے والے آدمی بن جائیں گے. لہٰذا ہمارے استاد کہتے تھے کہ ذرا سی توجہ کسی بھی چیز کی طرف کریں گے اس حالت سے نکل جائیں گے. یعنی یہ توجہ ختم نہ ہو اور باقیوں سے تعلق باقی رہے. یہ توجہ ختم نہ ہو اور باقیوں سے تعلق باقی رہے. جتنا زیادہ یہ کرتا چلا جاؤں گا، ذکر کی کیفیت میں بار بار آتا جاؤں گا، خدا کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، ان کی طرف توجہ، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ پاکیزگی حاصل ہوگی، محبت شدید ہو جائے گی. ان کے محسوسات میں محسوس کروں گا، اس درجے سے نہیں محسوس کر سکتا ہوں. جتنی پاکیزگی آ جائے گی اس پاکیزگی کے درجے کے مطابق. ایک عالم دین تھے، ان کے ایک دوست تھے جو کسی اور ملک میں رہتے تھے. ایک مرتبہ اس عالم دین کو چوٹ لگی تو اس دوست نے دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے اسے محسوس کیا. بعض اوقات مائیں محسوس کر لیتی ہیں بچے پہ کیا کوئی سختی تو نہیں آئی ہوئی. بعض اوقات باپ محسوس کر لیتا ہے، بہنیں محسوس کر لیتی. کیسے ہوتا ہے؟ ایک پوری حقیقت ہے، میٹافزیکل ایک ریالٹی ہے، ایک کائنات ہے، ایک سسٹم ہے، اس کا چل رہا ہے وہ سارا کا سارا. میں اگر پاک ہوتا چلا جاؤں گا، وہ جو کربلا میں ہوا مجھے حس ہونا شروع ہو جائے گا، محسوس کروں گا. شیعوں کو پیغام دیا امام نے کہا اپنی بیٹی سے، 4 سالہ جناب سکینہ سے، جناب رقیہ سے، کہا جب شیعوں کو ملنا انہیں بتانا کہ شیعتی ما ان شربت ما اسبن فذکرونی، شیعوں جب کبھی ٹھنڈا میٹھا پانی پیو مجھے یاد کر لو. اس یاد کرنے کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہوں یا حسین ابن علی اور پانی پی لوں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی کو تھوڑی دیر دیکھوں اور سوچوں میرا مولا بہت پیاسا تھا، محسوس کروں. کبھی یہ کر کے دیکھیے، پانی پینے سے پہلے تھوڑی دیر رک جائیں. مولا امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے میرا جگر کباب ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، مولا نے ہاتھ پہ علی اصغر کو اٹھایا اور پانی مانگ رہے ہوں. بار بار یہ کر کے دیکھیے. قاتلوں پہ لعنت کریں، 1,00,000 درجے بلند ہوں گے، 1,00,000 سیئات ختم ہوں گی ایک چھوٹے سے کام سے. پانی پیتے وقت یاد کرنا مولا کی پیاس کو، 1,00,000 درجے بلند ہوں گے، 1,00,000 سیئات ختم ہوں گی، 1,00,000 حسنات لکھی جائیں گی. یاد میں مبتلا ہونا ہے. بار بار مصائب سن کے کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ یاد میں مبتلا ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پاکیزہ ہوتے جائیں گے وہ مصائب زیادہ محسوس ہوں گے. کون تھا جو بہت پاکیزہ تھا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین. لہٰذا ہمارے استاد کہتے ہیں جس وقت امام حسین کو نیزہ لگا ہوگا پہلو میں، جناب زینب نے خیمے میں محسوس کیا ہوگا. جس وقت پتھر لگا ہوگا پیشانی پہ، جناب زینب نے خیمے میں محسوس کیا میرے بھائی کے پیشانی پہ پتھر لگا ہے. جس وقت حضرت علی اکبر کی لاش پر امام حسین جا رہے تھے، حضرت علی اکبر نے آواز دی بابا، اب سلام کیا اور آواز دی، تو جناب زینب نے کیا آواز دی تھی؟ یہ نہیں کہا تھا ہائے میرا بھتیجا، کہا ہائے میرا بھائی. یعنی حسین کی دل کی کیفیت کو محسوس کر رہی تھی. بعد میں کہا ہائے میرا بھتیجا، پہلے کہا ہائے میرا بھائی حسین. محسوس کر رہی تھی. اگر ہم پاکیزہ ہو جائیں ہم محسوس کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد فقط و فقط نام لیا جائے گا اور آنسو چھلک پڑیں گے. ایک عالم دین کے سامنے مصائب پڑے گئے جناب زینب کے. مداح نے، اس ذاکر نے صرف اتنا کہا فدخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو گئی. اس عالم دین نے کہا رک جاؤ، بس رک جاؤ، اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھ. کہاں علی کی بیٹی، کہاں شرابی کا دربار، کہاں علی کی بیٹی.
کہاں شرابی کا دربار. یہ عالم دین محسوس کر رہا ہوگا کہ جناب زینب پہ کیا گزر رہی تھی. توجہ ہو رہی ہوگی. ہم پاک ہو جائیں, ہم یہ توجہ حاصل کریں گے, ہم اس جملے کو زیادہ بہتر سمجھنے پہ قادر ہو جائیں گے جہاں ایک شخص آ کر امام زین العابدین سے پوچھتا ہے مولا کربلا عاشور زیادہ مشکل تھی یا اس کے بعد کے دن؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا الشام الشام الشام. فرمایا شام بہت مشکل تھی, شام بہت مشکل تھی. میں سوچ رہا تھا شاید مولا کہہ رہے ہیں کہ کوفہ میں بھی وہ مشکلات نہیں آئی ہیں جو شام میں آئی ہیں. عاشور کا دن بہت مشکل تھا. امام زین العابدین علیہ السلام نے عاشور کے مصائب محسوس کیے ہوں گے. حد اقل اپنے بابا کے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھا تھا, اس لاشے کو دیکھا تھا جس پہ تیر بہت زیادہ تھے, دیکھا تھا کہ ظالم اپنے نجس لاشوں کو دفن کر رہے, میرے بابا کا لاشا خاک پر ہے. دیکھا تھا اتنے گھوڑے دوڑے ہیں کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. خود اپنے بابا کا لاشا دفن کیا تھا. جس وقت دفن کیا تھا تو اس وقت خشک رگوں پہ اپنے لب رکھے تھے, یہ بھی یاد ہوگا. لیکن کہہ رہے ہیں یہ سب اتنا مشکل نہیں تھا. کوفہ بھی اتنا مشکل نہیں تھا جتنا شام. کوفہ بھی اتنا مشکل نہیں تھا. میں کہوں گا مولا کیا تھا شام میں؟ ایک مرتبہ شاید مولا جواب دیں. بعض علماء نے لکھا ہے 5 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو شام میں جمع کیے گئے تھے. مختلف شہروں سے لوگوں کو بلایا گیا تھا, مختلف ملکوں سے لوگوں کو بلایا گیا تھا. لوگوں نے زرق برق کا لباس پہنا ہوا تھا, سرما لگایا ہوگا, خوشیاں منا رہے تھے. سہل بن سعد رسول کے صحابی کہتے ہیں میں اسی دن شام میں داخل ہوا, لوگ خوشیاں منا رہے تھے. میں نے پوچھا آج تو دن نہیں ہے عید کا, عید کا دن نہیں ہے, یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ پتہ چلا رسول کی اولاد قیدی بنا کے آئے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے بی بی سے کہا بی بی میں آپ کے نبی کا, آپ کے نانا کا صحابی ہوں, میرے لیے کوئی حکم ہے؟ بی بی نے کہا ہاں اگر جیب میں کچھ پیسے ہیں تو یہ لوگ جنہوں نے نیزوں پہ سر اٹھائے ہیں انہیں کچھ پیسے دو, یہ ان نیزوں کو قافلے سے آگے لے جائیں. کیوں؟ تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھیں, ہمارے ننگے سروں کی طرف نہ دیکھیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اتنا مجمع تھا, بھیڑ تھی. دیکھیے آپ لوگ شریف لوگ بیٹھے ہیں, اگر ایک باپردہ خاتون نے اس مجمع میں آنا ہو, آ نہیں سکے گی نا, اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. پھر اس مجمع میں آنے کے بعد اگر کسی سے بات کرنی پڑ جائے, نظریں جھکی ہوئی ہوں گی, پورے حجاب میں ہو تب بھی. یہ کوئی شرابیوں کا مجمع تو نہیں ہے, لوگ خوشیاں تو نہیں منا رہے. رسول زادیاں ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے, شرابی کا دربار تھا. ایک عالم دین نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا, کہا مولا آپ نے فرمایا ہے میں صبح و شام آنسوؤں کے بجائے خون بہاؤں, مولا کون سی مصیبت ہے؟ کیا علی اکبر کا مرنا ہے؟ کہا نہیں, اگر جناب علی اکبر ہوتے وہ بھی آنسو بہاتے. کہا اچھا پھر حضرت عباس کی شہادت ہوگی؟ کہا نہیں. کہا امام حسین کی؟ کہا نہیں, اگر امام حسین ہوتے وہ بھی گریا کرتے. کہا مولا, امام زمان سے پوچھا مولا ایسا کون سے مصائب ہیں؟ کہا ہماری دادی کا بغیر چادر کے جانا. سوچئے امام زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں. اپنا نوحہ خود پڑھتے ہیں, کہتے ہیں میری گردن توق میں بندھی تھی, ہاتھ توق میں بندھے تھے, لوگ پتھر اور آگ برسا رہے تھے, میرے امامے میں آگ لگی, بجھا نہیں سکتا تھا, بجھا نہیں سکتا تھا. ایک بوڑھا آگے بڑھا, آگے بڑھ کے امام سے کہتا ہے خدا کا شکر جس نے تمہارے عزیز کو قتل ہونے دیا, تمہارے لوگ مارے گئے. خدا کا شکر جس نے تمہیں اس حال میں اسارت دکھائی ہے, قیدی ہونا دکھایا ہے. ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا اے بوڑھے کیا تو نے قرآن میں پڑھا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اس نے کہا پڑھا ہے. کہا ہم ہی ہیں وہ قربا,
کہا تو نے پڑھا ہے انما یرید اللہ؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا ہم ہی ہیں اہل بیت. ایک مرتبہ گر گیا ہوگا قدموں پہ, مولا مجھے معلوم نہ تھا, مولا میری توبہ ہو سکتی ہے. کہا ہو سکتی ہے. یزید ملعون نے دیکھا, کہا اسے قتل کر دو. کیا گزری ہوگی جب سامنے سے وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کا شکر تم اس حالت میں یہاں آئے ہو. ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا قافلہ جس وقت دربار میں داخل ہوا نا, تو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے, نبی زادیاں کھڑی تھی. تمام بیویوں نے, کنیزوں نے جناب زینب کو گھیر رکھا ہوگا, کسی کی نظر جناب زینب تک نہ جائے. میں نے مقتل کی کتاب میں دیکھا, آگے آگے ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی, پیچھے ساری بیویاں کھڑی تھی. یزید ملعون تخت پر بیٹھا تھا, سامنے تشت میں امام حسین کا سر تھا, ہاتھ میں جام تھا. ایک مرتبہ سفیر روم نے, عیسائی تھا, اس نے پوچھا یزید سے, یزید یہ کس کا سر ہے؟ کہا تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ کہا نہیں, میں نے واپس جا کے بادشاہ کو بتانا ہے. کہا یہ نبی کے بیٹے حسین کا سر ہے. کہا یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے. اس نے کہا بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے. کہا کیسے؟ کہا میں داؤد کی اولاد میں سے ہوں, میرے اور داؤد کے درمیان میں بڑا فاصلہ ہے, لیکن آج بھی لوگ میرے قدموں کی خاک اٹھاتے ہیں, تبرک حاصل کرتے. تو نے اپنے نبی کا بیٹا مار ڈالا. یزید ملعون نے کہا اسے قتل کر دو. اس نے ایک مرتبہ تشہد پڑھا, شہادتین کہی, کہا میں نے نبی کو خواب میں دیکھا تھا, کہہ رہے تھے تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. مقتل کے جملے ہیں, یزید ملعون نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں رکھا ہے, لب ہل رہے ہیں. جناب یحییٰ کا سر جب ان کے قاتل کے سامنے لایا گیا تھا تو لب ہل رہے تھے. اس ملعون نے اپنے کان قریب کیے, اس شخص نے اپنے کان قریب کیے تو دیکھا حضرت یحییٰ نصیحت کر رہے ہیں, توبہ کر لے. اس قاتل نے کہا یہ سر لے جاؤ, جسم کے ساتھ دفنا دو. 7 کفنوں میں لپیٹا اور دفنایا. یزید ملعون نے دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں. ایک مرتبہ کان قریب لے کے گیا تو کیا دیکھا؟ کہہ رہے تھے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک مرتبہ اس کو غصہ آیا, کہا حسین مجھے دھمکی دے رہے ہو. چھڑی اٹھائی. چھڑی اٹھانے کے بعد کبھی آنکھوں پہ مارتا تھا, کبھی ناک پر مارتا تھا, کبھی دانتوں پر مارتا تھا. مقتل کے جملے ہیں, چھوٹی سی بچی آگے کھڑی تھی, جتنی مرتبہ اس کی چھڑی اٹھتی تھی اس بچی کا ہاتھ اٹھتا تھا. چھڑی کبھی دانتوں پہ گرتی تھی, کبھی لبوں پہ گرتی تھی, اس بچی کا ہاتھ کبھی اپنے سر پہ گرتا تھا, کبھی منہ پہ گرتا تھا. بابا کاش آج سے پہلے تیری بیٹی مر گئی ہو. السلام